बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम उल हराम में हक़ न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम सलाम या हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम का उन्वान है सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ नात ख़ां जनाब मोहतरम खुर्रम शहज़ाद नक्शबंदी साहब, जो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। और हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मनक़बत शरीफ पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। हज़रत गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्हें हज़रत इमाम पाक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़ीर बनाकर कूफ़ा की तरफ रवाना फरमाया। और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये शर्फ़ है कि हज़रत इमाम अली मकाम ने आप पर एतमाद का इज़हार किया, आपको कूफ़ा रवाना फरमाया और कूफ़ा में जाकर आपने हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो पैगाम था वो कूफ़ा के लोगों तक पहुँचाया। और फिर वहाँ के जो हालात जिस तरह भी पेश आए आपने उनका सामना किया और हौसले के साथ, जुर्रत के साथ, और आपने इन सब हालात का सामना भी किया और हज़रत इमाम पाक के साथ वफ़ादारी की आपने एक मिसाल भी कायम की कि आपने हज़रत इमाम पाक के लिए, आपके मिशन के लिए जब वक्त आया तो आपने जान का नजराना पेश कर दिया। और इस हवाले से आपको यकीनन एक अवलियत का शर्फ भी हासिल है कि यज़ीदियत के ख़िलाफ़ इस फ़ैसला कुन मार्के में जो बनु हाशिम की तरफ से पहली कुर्बानी पेश की गई वो कुर्बानी हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की थी। तो आप हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शख्सियत के हवाले से, आपके ख़ानदान के हवाले से, आपके जो एज़ाज़ात थे उनके हवाले से क़ारीन के लिए अपने कलिमात से हमें नवाज़ें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका अता फ़रमाया कि आज हम एक अज़ीम हस्ती के हुज़ूर सलाम नियाज़ पेश करने के लिए हाज़िर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनका ज़िक्र करना, उनका ज़िक्र सुनना हमारे लिए गुनाहों के मिटने का सबब है और दर्जों की बुलंदी का सबब है। सैयदना हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपका नस्बी तारुफ़ बहुत आसान है क्योंकि आप हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के भाई के साहबज़ादे हैं। यानी इससे ये पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन पाक के चचाज़ाद हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील, क्योंकि नसब के एतबार से भी फ़जीलत देखी जाती है। और दूसरा, अगर हम आपकी शख्सियत में गौर व फ़िक्र करें कि हमें बहुत से पैगामात मिलते हैं। हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्योंकि बारगाह रिसालत आका हुज़ूर की तरबियत से, आका हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराशी हुई एक शख्सियत है किरदार के एतबार से, तो ज़ाहिर सिलेक्शन आपकी थी हज़रत इमाम हुसैन पाक की कि सफ़ीर के एतबार से उनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद थी जो हज़रत इमाम हुसैन पाक ने जिनका इंतखाब किया हज़रत मुस्लिम बिन अकील का। तो आप दो तरफ हम गौर व फ़िक्र करते हैं, एक तो ये सलाहियत मौजूद थी कि आप एज़ ए सफ़ीर जा सकते हैं और इसमें यकीनन कामयाब होंगे, और दूसरी सूरत ये है कि हम हज़रत मुस्लिम बिन अकील को देखते हैं कि आप भी सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर फ़ौरन लब्बैक कहते हैं और आप कूफ़ा का एक मुश्किल तरीन सफ़र शुरू करते हैं। इसलिए कि एक तो इलाके के एतबार से भी दूर का सफ़र है और दूसरा आगे सफ़र जाने का रास्ता तो है ही है, आगे उस जगह पर माहौल कैसा है, क्या होगा हमारे साथ सलूक, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था सैयदना हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को इस तरह भेजने का। तो आप जब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए तो कूफ़ा वालों ने जोक दर जोक आपके हाथ पर बैत की। अब इमाम हुसैन पाक ने इसलिए भेजा था कि इतने कूफियों के ख़त आए हुए हैं, खतूत, और उन खतूत के ऊपर अमल या उनकी इस पुकार पर जाना और वहाँ पर ऑब्ज़र्व करना कि वहाँ का माहौल कैसा है। अब माहौल कैसा है, ऐसा बन रहा है कि लोग उस वक्त के हाकिम से तंग आए हुए हैं, उस निज़ाम से तंग हैं।
آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، اور اب دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ کتابوں میں موجود ہے 12,000 اور 15,000 17,000 تک کی روایتیں موجود ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اب جو اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ حاکم وقت یعنی یزید ملعون کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب مجھے یہ جو اس طرح خاندان رسالت مآب سے لوگ جڑ رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے حکومت کے اعتبار سے وہ اسے فکر لاحق ہو گئی، جس کا اسے پہلے بھی بارہا ارد گرد سے بتایا جا چکا تھا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف جب وہاں پر کمپین چلتی ہے، عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا جاتا ہے، پھر اس نے ظلم کی انتہا کی کہ جس انداز سے اس نے قوم میں خوف و ہراس پھیلایا، وہ وہاں پر داخل ہوا اور لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین پاک آ رہے ہیں، اور اسے اندازہ بھی ہو گیا اس سے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور عربی خاص لباس ایک پہنا ہوا تھا، کہ لوگ کس انداز سے، کیونکہ سلامیاں تو ابن رسول کو مل رہی تھی، تو لوگ محبت سے ادھر دیکھ رہے تھے، اور اس انداز سے جب اس نے لوگوں کی یہ محبت دیکھی تو پھر شدید خطرہ ہوا مزید کہ لوگوں کے دل میں تو یہ ہے۔ ان حالات میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مشکل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ نے خط بھی لکھ دیا امام حسین پاک کو کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ جوک در جوک بیعت ہوئے ہیں، اور مسجد کا سلسلہ وسعت ہے، لوگوں کی مذہبی وابستگی، نسبتوں کے ادب و احترام کا ظاہری ماحول یہ ہے۔ اب اس کے مان بعد پھر جو یہ مفتی سلسلہ صاحب ہے، اصل میں دیکھیے کہ یہ جو کوفہ شہر تھا، یہاں پر جو اکثریت تھی شروع سے وہ ایسے لوگوں کی تھی جو حضرت مولا علی کے قریب رہے تھے، اور توقع تھی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل جب تشریف لے جائیں گے تو وہ لوگ جو خود کو حضرت مولا علی کا محب کہتے تھے اور حضرت مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی بیعت کریں گے۔ تو بیعت تو اسی طرح جس طرح توقع تھی لوگوں کی، اسی طرح لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن پھر جس طرح پہلے ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، اور حضرت امام پاک خود بھی جانتے تھے کہ بھروسہ کس حد تک کیا جا سکتا ہے، تو جو خدشات تھے وہ خدشات بھی صحیح ثابت ہوئے کہ جب تک تو حالات ٹھیک تھے، حضرت نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، ان کی طرف سے کوئی سختی اور رکاوٹ نہیں تھی، تو لوگ بیعت کرتے رہے۔ لیکن جب حالات بدلے اور ابن زیاد جب وہاں پہ گورنر مقرر ہو کے آیا اور اس نے سختی کی، تو اس کے بعد لوگ وہاں پہ جبر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جبر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے جب دیکھا کہ اب حالات بدل چکے ہیں، چونکہ جس وقت شروع میں لوگوں نے بیعت کی تو آپ نے حضرت امام پاک کی طرف خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں، حالات سازگار ہیں، لیکن اسی اثناء میں جب ابن زیاد وہاں پہ پہنچا تو پھر یکسر حالات بدل گئے اور بہت مختصر وقت میں بدلے۔ یعنی آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو پیچھے کیا حال تھا، اور جب سلام پھیرا گیا تو اس وقت حالات کیا تھے۔ تو تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی کہ جب اتنے مختصر وقت میں کوئی جو حالات ہیں کہیں پہ اتنی تبدیلی واقع ہوئی ہو۔ تو اس کے بعد جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات تو اب اس طرح نہیں رہے جس طرح پہلے توقع تھی، تو آپ کو اس وقت ایک پریشانی تھی کہ میں نے امام کی طرف خط لکھا ہے۔ آپ کو دیکھیں کہ آپ کتابوں کی جو روایات ہیں ان پہ جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نظر نہیں آتا کہ امام مسلم بن عقیل کو اپنے بچوں کی فکر تھی یا اپنی فکر تھی، بلکہ وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اس بات کی فکر تھی کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، اور امام تک خط پہنچ جائے گا اور امام یقیناً خط ملنے کے بعد وہاں سے نکل پڑیں گے، اور یہاں کے حالات تو بدل چکے ہیں۔ تو یہ وہ بات تھی جو حضرت مسلم بن عقیل کو آخر تک، آخری سانس تک جس بات کی آپ کو فکر تھی۔ تو حضرت گفتگو تو جاری رہے گی، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں ممتاز مداح رسالت مآب جناب خرم شہزاد نقشبندی صاحب۔ تو ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ ہاں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد
محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ جی آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں ناز شریف کا نذرانہ پیش کیا اور ایک سما باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का उन्वान है सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, वक्फ़े से पहले आप गुफ्तगू फरमा रहे थे हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के कूफ़ा के सफ़र की, कि आप किस तरह सोबतें बर्दाश्त करते हुए कूफ़ा पहुँचे और फिर वहाँ पे किस तरह शुरू में बहुत सारे लोगों ने आपकी बैत कर ली, और बाद अज़ां जब इब्न ज़ियाद आया तो फिर हालात वहाँ के बदल गए। तो आप वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाइए। जी शाह साहब, मैं यहाँ पर सुनने वालों की नज़र एक बात करना चाहूँगा कि करबला का सफ़र हमें बिल्कुल दो टोक पैगाम देता है कि जो भागने वाले हैं, जो बेवफाइयाँ करने वाले हैं, उनका अंजाम क्या रहा, और जो कुर्बानियाँ देने वाले हैं उनके लिए तारीख़ ने और इस्लाम ने क्या कुछ रखा। एक दूसरी बात यह है कि जो सच्चे आशिक होते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत से सही माना में मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो बुज़दिल नहीं होते, वो डरते किसी भी हालात में नहीं हैं। मैं मिसाल दूँ शाह जी कि उस वक्त कितना सख्त वक्त था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जो बैत करने वाले थे वो लोग पीछे हट चुके थे, लेकिन कुछ चंद नाम हैं जो सामने नज़र आते हैं। हज़रत हानी बिन उर्वा का नाम है कि आपके पास हज़रत मुस्लिम बिन अकील आराम आप देखिए ना कि ये वक्त तारीख़ में कितने इंसानों पर गुजरा होगा कि एक शहर में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील अकेले हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई तावन करने वाला नहीं है, किसी से मदद की उम्मीद की तवक्को नहीं है, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई सहारा नहीं है। और ऐसे वक्त में भी उसी तरह आप इस्तकामत का एक पहाड़ बनकर और जिस मिशन के लिए आपको भेजा गया था उसी मिशन के लिए आप वहाँ पे खड़े रहे। जी बिल्कुल। और फिर दूसरा, उस वक्त भी तालीमात रसूल का एक ख़ास ख्याल, ये इब्न ज़ियाद जब आया तो हज़रत हानी बिन उर्वा ने ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बता दिया था कि इनके मरासम हमारे साथ ऐसे हैं कि मेरी तबीयत नासाज है, ये मुझे मेरी इयादत के लिए आएगा। अब उसका ज़िक्र जो किताबों में मिलता है वो ये मिलता है कि हज़रत हानी जानते तो थे कि ये अहले बैत पैगम्बर से बुग़्ज़ रखता है और वो हालात को भी देख चुके थे। आपने यहाँ तक कह दिया था कि जब ये आए तो आप अंदर होंगे, मैं इमामा उतार के रखूँगा या आपको इशारा करूँगा, आप इसको कैफ़र किरदार तक पहुँचा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी जब नशिस्त में बातचीत हुई। आप देखिए ना कि 2 मरतबा हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील को ये मौका फराम किया गया कि वो जब इब्न ज़ियाद आया तो आप मौके से फ़ायदा उठा के उसका सर तन से जुदा कर दें, लेकिन दोनों मौके पे हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील ने ऐसा नहीं किया। आपने कहा कि हमें हमारे नाना ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं सिखाया, सरकार का दीन ये नहीं सिखाता कि किसी को इस तरह कोई मेहमान बन के आए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। तो सीरत का एक खूबसूरत पैगाम, साथ साथ तालीमात रसूल का एक ख़ास ख्याल। लेकिन अगर दुश्मनों की या जिनके सीने में बुग़्ज़ अहले बैत पैगम्बर का, उनकी बर्बरियत, उनका जुल्म और उनके दिलों की सख्ती का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि न सिर्फ़ हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया जाता है बल्कि हज़रत हानी को भी शहीद किया जाता है, उनकी मोहब्बत, उनकी वफ़ा के सबब से। और फिर जितनी बेहुरमती लाशों के साथ हुई, तारीख़ इंसानियत में ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि गैर मुस्लिम भी ऐसा नहीं करते जिस अंदाज से इन लोगों ने किया, इस्लाम के दावेदार बने हुए थे। तो लेकिन हज़रत यहाँ पे देखें ना, एक पैगाम तो हमें ये भी मिलता है कि दुनिया वाले अगर किसी की लाशों को बरमती करके और उन पे घोड़े दौड़ा के और लाशों के तकद्दुस को पामाल करके अगर ये समझे कि हम इस शख्स से इज़्ज़त को छीन लेंगे तो वो इज़्ज़त नहीं छीन सकते। अगर ऐसा होता तो हज़रत इमाम अली मकाम के जसद अतर पे घोड़े दौड़ाए गए, शुहदाए करबला के तमाम शुहदाए करबला के तकरीबन अजसाद पे घोड़े दौड़ाए गए, लाशों को पामाल किया गया। हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की जसद अतर को, आपकी लाश को पामाल किया गया, और मकसद तो ये था घोड़े दौड़ाने का और इन मुक़द्दस अजसाद को पामाल करने का कि ये दुनिया ये समझे कि हमने इनको ज़लील कर दिया है। लेकिन जिनके सर पे अल्लाह इज़्ज़त का ताज रखता है, तो आप देखिए कि इन्होंने जो कुछ इनसे हो सका वो कर दिया, लेकिन इज़्ज़त तो आज भी इमाम पाक के कदमों में है और इज़्ज़त की ताज दस्तार है वो अब भी हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के सर पे नज़र आती है। आप देखिए कि जो घोड़े दौड़ाने वाले थे, लाशों को पामाल करने वाले थे, वो कहीं पे नहीं है, और जिनकी लाशों को पामाल किया गया
صبح جائیں تو تب بھی لوگ عقیدت محبت سے ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکائے کھڑے ہو کر ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ گویا یہ ہمیں دین کی طرف سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی حق کے لیے ڈٹ جاتا ہے تو دنیا والے اسے چاہے کتنا ہی ذلیل کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، عزت اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، عزتیں وہی دیتا، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو عملی طور پر یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، سامنے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی رائے خدا میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے امام سیدنا امام حسین پاک کی وفا اور ان کے ساتھ، کیونکہ اس موقع پر نا بشری تقاضوں کے تحت دیکھا جائے تو ظاہر جان جا رہی تھی، پتہ جا رہی ہے، تو ایسے حالات میں کوئی ایک لمحہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے کسی بھی جگہ عقائد پر کمپرومائز کیا ہو، کسی بھی جگہ محبت اہل بیت رسول یا سیدنا امام حسین کی وفا پر کوئی کمپرومائز کیا ہو۔ آپ نے وہی علم اٹھائے رکھا کہ اہل بیت پیغمبر، جو میرا کام ہے، جو میرا منصب ہے، اسی کے مطابق آپ نے کام کیا۔ پھر یہ جو جگہ تھی کوفہ، یہ علاقہ ہے جس میں ہیں بھی اکیلے، اور ساتھ آپ کے 2 بیٹے ہیں محمد و ابراہیم، تو شہادت کے وقت یا ان سختیوں میں، جس وقت عام طور پہ حادثات ہوتے ہیں ایسے، لیکن یوں لگتا ہے کہ پیچھے فلاں سنبھال لے گا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، اور ایسے عالم میں یہ تمام تر ان معاملات میں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کے دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ قربانیاں ہیں خالصتاً اسلام کے لیے، یہ قربانیاں ہیں خالصتاً ایک ظالم، ایک فاسق و فاجر حاکم کے خلاف، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم حق والے ڈٹ جاتے ہیں اور حق والوں کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ اور سیدنا امام مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ جو محبت حضرت ہانی کی ہے، تاریخ آج انہیں سلام پیش کرتی ہے، اور محبت کا یہ انداز کتابوں میں پڑھنا چاہیے کہ حضرت ہانی کس انداز سے اظہار کرتے تھے۔ وہ بالکل نہ ڈر تھے، وہ کہتے تھے یہ تو بالکل اس طرح ہیں، خاندان رسول کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو میری جان چلی جائے، میں اس کو کوئی تکلیف نہیں دینے دوں گا۔ آپ دیکھیں نا، ان کے پاس اپنی جان بچانے کا راستہ تھا بالکل، وہ اگر حضرت امام مسلم بن عقیل کو پیش کر دیتے، حوالے کر دیتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان پیش کر دی، لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی خیانت کسی چیز کے بارے میں تصور تک نہیں کیا۔ اور پھر حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادے، وہ بھی اسی سفر میں آپ کے ساتھ تھے، اللہ کریم نے ان کو بھی شہادت عطا فرمائی، اور جس مظلومیت کے ساتھ وہ شہید ہوئے، ایسی مثالیں بھی تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ دونوں بھائی تھے، اکٹھے تھے، اور سامنے دیکھ رہے تھے کہ اب آخری وقت آ رہا ہے، اور جو قاتل ہے اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نظر آ رہی ہے، ایک نہر کے کنارے پہ ہیں، اور باقی خاندان کے بارے میں پتہ نہیں کہ ہمارے والد کہاں پہ ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہمارے چچا کہاں پہ ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہمارے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ کہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ ایک دشمن ہے جس کے ہاتھ میں تلوار نظر آ رہی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اور اس وقت دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے پہلے میرا سر قلم کیا جائے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میرا سر قلم کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سرکار کے خاندان نے دیکھی، بنو ہاشم نے دیکھی۔ لیکن شاہ صاحب، میں اس میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں جو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اہل بیت پیغمبر کے نوکر جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ جی، مطلب وہاں پر بھی جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیل تک ڈال دیا جاتا ہے، تو کتابوں میں وہ مشکور نامی ایک داروغہ تھا جیل کا، جس نے ان بچوں کو ایک انگوٹھی دے کر قادسیہ کے راستے پر ڈال دیا تھا کہ تم ادھر سے چلتے جانا اور آگے جا کر میرے بھائی کا پتہ کرنا اور اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا۔ تو وہاں پر یعنی اس بندے نے، وہ جو جیل کا داروغہ تھا، اس نے بھی اپنی جان پر کھیل کر ان بچوں کی جان بچانے کی حضرت بات تو وہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والی آتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت تو حکمرانوں کی تھی، لوگوں کے دلوں پر حکومت اہل بیت کی تھی، جسموں پر حکومت ان حکمرانوں کی تھی، اور جو اہل بیت اطہار کے محب تھے وہ اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرتے تھے کہ اہل بیت کی کوئی خدمت کر سکے۔ آپ اس وقت بھی اگر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے مزار پہ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو رونق نظر آتی ہے، اور پھر مسیب جہاں پہ آپ کے دونوں شہزادوں کے مزارات ہیں، تو یہ مقام بھی کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے، اور جہاں پہ ان کے مزارات ہیں وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر
حضرت مسلم بن عقیل کے ایک بھائی کا مزار بھی ہے، حضرت سیدنا محمد بن عقیل، اور یہ محمد بن عقیل وہ ہیں جو حضرت عقیل کے صاحبزادے ہیں، اور جنگ ناروان میں یہ حضرت مولا کائنات کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے، اور جنگ ناروان کی بھی ایک فضیلت ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا تذکرہ کیا کہ جو جنگ ناروان میں شریک ہوں گے ان کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا۔ تو جنگ ناروان میں جو لوگ شریک تھے ان میں ایک حضرت محمد بن عقیل تھے، اور یہ اس جنگ میں زخمی ہوئے، اور جب وہاں سے واپس لوٹے تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ مسیب کے قریب آ کر وہاں پہ ان کا وصال ہوا، اور جہاں پہ ان کا مزار ہے وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مولا کائنات نے ان کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی اور وہ وہاں پہ آپ کی تدفین فرمائی۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ تقریباً حضرت محمد بن عقیل کے وصال کے، ان کی شہادت کے کوئی 20-22 سال بعد جب آپ کے بھتیجوں کو شہید کیا گیا تو وہیں قریب بھی ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے مزار بھی جہاں پہ حضرت محمد بن عقیل کی قبر حضرت مولا کائنات نے بنوائی اور وہاں پہ آپ کی تدفین فرمائی، قریب ہی آپ کے بھتیجوں کو بھی شہید کیا گیا اور وہاں پہ ان کی قبریں بنی، اور آج وہاں ان کے عالی شان مزارات ہیں جہاں پر اہل محبت صبح و شام حاضری دیتے ہیں اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت یقیناً حضرت مسلم بن عقیل ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور یہ ہمارا جو مختصر سا دورانیہ ہے اس پروگرام کا، یہ یقیناً اس میں آپ کی شخصیت کے پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص یہ جو کربلا کے حوالے سے آپ کا کردار ہے اس کے کئی پہلو ہیں، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کی شخصیت کو جس پہلو سے بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ممتاز اور بے مثال شخصیت نظر آتے ہیں، اور ہم جو ان کی سیرت سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے وفا کرنی ہے، اور جو دین ہے، دین کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، حق کے رستے میں اگر تکلیفیں آئیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے، اور جب قربانی کا وقت آئے تو حق کی خاطر اولاد قربان کرنی پڑے تو اولاد قربان کرنی ہے، جان پیش کرنی پڑے تو جان پیش کرنی ہے، اور شکوہ نہیں کرنا رب کی بارگاہ میں، اور باطل کتنا ہی طاقتور نظر آئے اس کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہ تعلیم ہمیں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی سیرت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سیرت سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ان کے پاکیزہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے اور ہم نے منقبت بھی سننی ہے، تو ابھی ہم گزارش کریں گے جناب خرم شہزاد نقشبندی صاحب سے کہ آپ ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنائیں، اور جو کلام آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ ہاں خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، سرے نیاز کٹانا حسین جانتے ہیں، اٹھا کے سر کو بتاتی ہے آج نہر فرات، اٹھا کے سر کو بتاتی ہے آج نہر فرات، نظام کفر دبانا حسین جانتے ہیں، نظام کفر دبانا حسین جانتے ہیں، غم حسین
اشک جاری ہے، غم حسین میں آنکھوں سے اشک جاری ہے کون ان کا دیوانہ حسین جانتے ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں میں نوج اقدس پر اٹھا کے چلتے تھے نانا حسین جانتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ سید حساب مشکل ہے، یہ بات سچ ہے کہ سید حساب مشکل ہے، ہمیں ہے کیسے چھڑانا حسین جانتے ہیں، ہمیں ہے کیسے چھڑانا حسین جانتے ہیں، خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، سرے نیاز کٹانا حسین جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت منقبت سنائی، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ ناظرین ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔